أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ تأثیر التجوید جو کتاب آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے 5 باب مکمل کر لیے ہیں، جن کے اندر مخارج و صفات لازمہ، متضادہ، غیر متضادہ، صفات عارضہ کے سلسلہ میں ہم نے نون ساکن کے، میم ساکن اور لام تعریف یہ اور را کے قواعد اور لام کے پر ہونے کے قواعد اب تک ہم نے یہ پڑھے ہیں۔ تو چھٹے باب میں پہلی فصل جو ہے اس میں مد کا بیان ہے۔ پہلی فصل اس میں مد کی تعریف اور اس کے اقسام کو بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق میں مد کی تعریف اور اس کی اقسام کے بیان میں۔ آپ یہ جانیے کہ مد کے معنی دراز کرنے کے ہیں، کھینچنے کے ہیں، اور حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو اور یا۔ الف ہمیشہ ساکن، آپ نے الف کی تعریف میں پڑھا ہوگا، وہ اس طرح تھی کہ الف ہمیشہ ساکن بے جٹکی ہوتا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے، اور الف ہمیشہ ہی مدہ ہوتا ہے، جیسے قال مالک میں الف، قال میں الف۔ تو دوسرا حرف ہے جس کے اوپر مد ہوتی ہے واو، جبکہ وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، جیسے قولو، یہ دوسرا حرف۔ اور تیسرا حرف ہے یا، جبکہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے قیل۔ اب یہ سمجھیے مد صرف 3 حروف پر ہوتا ہے: الف، واو اور یا۔ یعنی مد کرنے کے مقام جو ہیں وہ 3 ہیں۔ اس کو آپ محل مد کہہ سکتے ہیں، مد کے محل، مد کے مقام، حروف مدہ الف، واو، یا۔ یہ کب مدہ ہوں گے؟ جب الف خالی اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر، واو خالی اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش، یا خالی اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر۔ تو ان کی جو مقدار ہے لمبائی کی، وہ 1 الف ہوتی ہے۔ 1 الف کتنا ہوتا ہے؟ حروف ہجا دنیا کے کسی کی خطے کے ہوں الفابیٹ، ان کی جو مقدار ہے وہ 1 الف ہوتی ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں عربی میں با، تا،
تا، ہا، خا، اردو میں بے، پے، تے، ٹے، انگلش میں اے، بی، سی، ڈی. آپ دنیا کے کسی بھی خطے والے بندے کو الفابیٹ اے بی سی کے متعلق پوچھیں گے تو وہ یہی مقدار آپ کو سنائے گا، اے، بی، سی، ڈی، ای، جی. درمیان میں جو حروف ہیں کچھ جیسے ہمارے الف ہے، اس طرح ایف، اس میں چونکہ 3 حروف ہیں. ہمارے ہاں بھی جو 3 حروف ہیں ان کے پڑھنے کا طریقہ اور ہے. انگلش میں بھی جو 3 حرف سے بن کر 3 ورڈ سے بن کر جو ورڈ بنتا ہے اس کی آواز اور طرح ہے. اے، بی، سی، ڈی، ای، یہ 2 ورڈ سے بنتے ہیں. اور ایف جو ہے اس میں آپ دیکھ لیں الف، میں ورڈ جو اردو میں ہے جب ہم اردو میں ملائیں گے نا تو ہم لکھیں گے الف یہ اے، بے یہ بی، تے یہ ٹی. اسی طرح جب آپ ایف آ کے کہیں گے تو الف یہ فے. تو جو 3 ورڈ سے انگلش کے روپ بنے ہیں ان کا تلفظ اور طرح ہے. اسی طرح عربی میں جو 3 حروف سے بنتا ہے اس کے اوپر لمبی مد ہوتی ہے، اردو میں بھی ایسے ہی ہے. تو میں نے ابھی مقصد میرا یہ تھا بتانے کا کہ حروف مد الف کی مقدار کتنی ہے. میں نے پچھلے دن بھی پچھلے لیسن میں بھی یہ بتایا تھا کہ جیسے ہم اردو میں عام بات چیت کرتے ہیں اس میں کئی الفاظ ہیں، مثلا خا، لو، جی. خا یہ الف کی لمبائی ہے، لو یہ واو کی لمبائی ہے، جی یہ یا کی لمبائی ہے. خا، لو، جی. کبھی کسی نے کہا خلو جی، خلو جی، یا کبھی کسی نے کہا خا، لو، جی. وہ کہے گا میں اتنا لمبا تو نہیں جتنا تو مجھے کر رہا ہے. تو یہ جو ہے نا اسے کہتے ہیں نیچرل ساؤنڈ، طبی آواز. اور اس کو عربی میں کہتے ہیں مد اصلی. محلے مد جو 3 ہیں الف، واو، یا، ان میں مد اصلی ہوتی ہے، یعنی کسی کا سبب نہیں، کسی سبب کے بغیر ان کی اپنی آواز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مد اصلی. مد اصلی کو متعلق ذہن میں رکھیے، کسے کہتے ہیں کہ کسی سبب کے بغیر ان کی اپنی آواز جو ہے نا وہ ہے مد اصلی. اور اگر سبب پیدا ہو جائیں تو پھر وہ اصلی نہیں رہتی، پھر وہ فرعی ہو جاتی ہے، اس کی شاخ بن جاتی ہے، فرع شاخ کو کہتے ہیں. تو محل مد یا حروف مدہ 3 ہیں. مقام مد الف، واو، یا. الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر. اور یہ ان کے بعد کوئی سبب مد نہ ہو تو یہ مد اصلی گنی جاتی ہے. اور اگر ان کے بعد سبب مد آ جائے، اور سبب مد ابھی بتاتا ہوں کتنے ہیں، تو پھر ان کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے. تو آئیے ذرا ہم آسانی سے دوسری کتاب میں دیکھتے ہیں، تجویدی گائیڈ میں. یہ دیکھیے، حاج صاحب ذرا پڑھیے. جو گفتگو میں نے کی ہے آپ کو سمجھ آئیے اس کی؟ جی، جو گفتگو میں نے کی ہے آپ کو آواز آ رہی تھی، سمجھ آ رہی تھی؟ جی 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 پڑھیے پھر. مدات کا بیان. مد کا معنی ہے درازی چاہنا. حرف مدہ یا محل مد الف. حروف مدہ ایک نہیں ہے 3 ہے نا، حروف مدہ یا محل مد. ہاں کتنے ہیں وہ تینوں لکھے ہوئے ہیں، پڑھیے. حروف مدہ یا محل مد الف ساکن ما قبل مفتوح، مثلا حساب،
واو حساب میں با اور سین کے درمیان جو الف ہے وہ ہے جی. واو ساکن ما قبل مضموم مثلا ينفقون میں واو جی. یا آگے ساکن ما قبل مکسور مثلا نستعین. اب اگر ان کے بعد سبب نہ ہو تو یہ مد اصلی ہے، مد طبعی ہے. اچھا، ان کی اپنی مقدار ہے یہ. اور اگر ان کے بعد کچھ اسباب پیدا ہو جائیں، جس طرح ہم گھر میں رہتے ہیں تو بغیر سبب کے باہر نہیں جاتے، اسی طرح ان کا گھر ہے الف واو یا کا ایک الف کے اندر. لیکن اگر انہوں نے ایک الف کی مقدار سے باہر نکلنا ہو، الف نے واو نے ایک الف کی مقدار سے باہر نکلنا ہو، یا نے باہر نکلنا ہو اپنی جو اس کی حدود ہے اس کے اندر سے جو اصلی حدود ہے، تو پھر اس کے لیے اسباب چاہیے. اور اسباب آگے بیان ہو رہے ہیں. اسباب دو ہیں جی. بڑھیے جی سبب مد نمبر 1 حمزہ الف یہ دونوں شکلیں لکھی ہیں. خیر جی یہ حمزہ کی دونوں شکلیں لکھی ہیں. ایک الف ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش ہے، اور ایک حمزہ کی جو شکل ہمارے ہاں رائج ہے وہ ہے. یہ دونوں حمزہ ہے. الف زبر زیر پیش والا بھی حمزہ ہوتا ہے، اور حمزہ یہ عین کا جو سرا ہوتا ہے یہ بھی حمزہ ہوتا ہے. تو جو خالی الف ہو اور اس کے اندر جھٹکا بھی نہ ہو اور اس سے پہلے زبر ہو وہ الف ہوتا ہے. یہاں پر یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. جی بولیے آپ. جی حمزہ دونوں شکلوں میں حمزہ زیر زبر پیش اور حمزہ بشکل حمزہ دونوں شکلیں. بالکل ٹھیک ہے جی. نمبر 2 سکون جزم یا تشدید دونوں شکلیں. اصل مقدار نام ہے، بات سنیے، سبب مد کا نام ہے حمزہ یا سکون. جس طرح حمزہ کی شکلیں ہیں دو، اس طرح سکون کی بھی دو شکلیں ہیں. یا جزم کی شکل میں ہوتا ہے یا تشدید یعنی شد کی شکل میں ہوتا ہے. جزم کے 2 سرے ہوتے ہیں اور تشدید کے 3 سرے ہوتے ہیں. جزم کے 2 سرے ہیں اور یہ 2 کام کرتا ہے. پچھلے حرف کو اپنے ساتھ ملا کر دوسرا سرا جو ہے وہ اپنے اندر بند رکھتا ہے. تشدید کے 3 سرے ہیں، وہ 3 کام کرتا ہے. پچھلے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، پھر آواز کو اپنے اندر دباتا ہے، اور دبانے کے بعد پھر آواز کو آگے حرکت کو دے دیتا ہے. سمجھا گئی ہے جی. جی جی ماشاءاللہ. یہ تھے سبب مد. راجہ صاحب سمجھائیے بات کی. الحمدللہ جناب. جی ہاں یہ سمجھائیے نا کہ جزم کے 2 سرے ہیں، اور جزم کے سرا اصل میں پتہ یہ کیا تھا. جس طرح ہمارے ہاں زنجیر ہوتی ہے نا، پنجابی چ کرنے ایک کری دوجی کری چ، تو وہ جو ہوتی ہے نا، جو کری ہوتی ہے اس کے 2 سرے ہوتے ہیں جن کو آپس میں ہم ملا دیتے ہیں. اگر ملائیں نہ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جزم کی شکل بن جاتی ہے. جزم کا ہم بالکل اگر جزم کے دونوں سرے کو ملا دیں تو وہی زنجیر کا جو سرا ہے، زنجیر کی ایک کڑی ہے وہ بن جاتی ہے. اور شد جو ہے اس کے 3 ہن ہیں. جزم 2 کام کرتی ہے، جزم نہیں کہنا، جزم 2 کام کرتی ہے، اور تشدید کے 3 سرے ہیں وہ 3 کام کرتی ہے. یہ سبب مد 2 ہو گئی. محل مد کتنے تھے؟ 3. الف واو یا ساکن ما قبل کی حرکت موافق، یعنی الف کے ما قبل زبر، واو کے ما قبل پیش، یا کے ما قبل زیر. اور سبب مد 2 ہو گئے حمزہ اور سکون. حمزہ کی بھی 2 شکلیں ہیں اور سکون کی بھی 2 شکلیں ہیں. حمزہ کی 2 شکلیں، حمزہ بشکل الف زبر زیر پیش والا، حمزہ بشکل حمزہ. سکون کی بھی 2 قسمیں ہیں، 2 شکلیں ہیں، جزم اور تشدید. اب آئیے آگے مقدار مد.
جی حاجی صاحب. مقدار مد نمبر 1 طول 4 یا 5 الف. یعنی یوں سمجھ لیں 4 سے 5 الف. 4 سے 5. 4 سے کم نہیں ہے، 5 سے زیادہ نہیں. یہ ذہن میں رکھیے. آگے چلیے جی. نمبر 2 توسط. توسط جو ہے نا 2 سے 2.5 الف. اور اگر یہ طول میں ہم نے 4 رکھا ہے نا، اگر طول میں 4 رکھی ہے تو توسط میں 2 سے 2.5 الف. اور اگر طول میں 5 پڑھیں تو پھر توسط میں آپ 2.5 سے 4 الف تک لے جا سکتے ہیں. جی. نمبر 3 قصر. قصر ایک ہی الف ہوتا ہے. یہ یوں سمجھ لیں جیسے ہمارے ہاں آج کل یہ سائز ملتے ہیں بازار میں، اور جو سمال ہے وہ قصر ہے، اور جو میڈیم ہے وہ توسط ہے، اور جو لارج ہے وہ طول ہے. اور لارج میں 2 سائز ہیں، ایک ایکسٹرا لارج، یہاں پر جو طول ہے 4 الف یہ لارج ہو گیا، اور جو 5 الف ہے یہ ایکسٹرا لارج ہو گیا. ٹھیک ہے نا. جیسے لارج میں 2 سائز رکھے ہیں، لارج یا ایکسٹرا لارج، تو یہاں پر طول 4 یا 5 الف، توسط 2 سے 2.5، اور اگر وہاں پر اوپر 5 کرو گے تو پھر یہاں پر آپ 4 تک جا سکتے ہو. لیکن جو قصر ہے وہ 1 الف ہی ہے. یہ سمجھائی ہے راجہ صاحب؟ جی جی. یہ ہم سب جی دوبارہ ذرا پیچھے چلتے ہیں. ہم یہ پڑھ رہے تھے. ہاں جی. مد حاجی صاحب پڑھیے ذرا. ایک مد کی 2 قسمیں ہیں، ایک مد اصلی، دوسرا مد فرعی. پڑھیے حاجی صاحب. ایک مد اصلی، دوسرا مد فرعی. مد اصلی وہ مد ہے کہ جس کے بعد نہ حمزہ ہو نہ سکون ہو، اور اس کا مد ہونا کسی سبب پر موقوف نہ ہو، بلکہ اس کی ذات میں درازی پائی جاتی ہو. جیسے مثال مذکور میں مد اصلی کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. وہ جب یہ ہم نے اوپر پڑھا نا قولو، وہ بتا رہے ہیں. قولو کو کبھی کوئی نہیں کہے گا قولو، نہیں کہے گا. قولو یہ 1 الف کے برابر ہے. ہاں آگے چلیے. اگر اس قدر کھینچ کر نہ پڑھیں تو یہ حروف مدہ پورے طور پر ادا نہ ہوں گے، بلکہ صرف حرکت ہی حرکت رہ جائے گی. جیسے ولم یولد ہے نا، یو ولم یولد، اگر ہم اس کو یو کو پورا نہ کھینچیں گے تو وہ رہ جائے گا ولم یولد، یعنی حرف اس کی ذات جو ہے وہ ختم ہو گئی اور باقی حرکت رہ گئی. آپ کے ہاں انگلش کا جو ورڈ ہے یو، اس کو کتنا لمبا کرتے ہیں؟ وہی مقدار ہے یہاں پر. ولم یولد، لم یلد ولم یولد. تو یہ جناب مد اصلی ہم نے یہاں تک پڑھا ہے. اور اب دوسرا ہے مد فرعی. مد فرعی کہتے ہیں اگر حرف مد کے بعد سکون یا حمزہ آ جائے تو اس کو مد فرعی کہتے ہیں. اور مد فرعی کی اقسام ہیں 9. ویسے تو 40 سے کچھ اوپر میں اس کی اقسام ہیں، لیکن جو ہم بچوں کو یا قراء جو اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو، تجوید کے طلباء کو پڑھاتے ہیں وہ 9 ہی پڑھاتے ہیں مدات فرعی. ایک مد منفصل، دوسری مد متصل، 4 مد لازم 6 ہو گئیں، ایک مد لین لازم، ایک مد لین عارض 8 ہو گئی، ایک مد عارض وقفی. تو انشاءاللہ ہم یہ اگلے سبق میں مدات فرعی کی تفصیل کو شروع کریں گے. آج ہم نے
آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ حروف مدہ محل مد کتنے ہیں اور محل مد کون سے ہیں، محل مد جو ہے وہ کب مدہ ہیں، یہ آپ کو بتایا محل مد کب مدہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہے ایک الف، اور یہ کب بڑھتا ہے محل مد اپنی ایک الف سے کب بڑھتا ہے، جب اس کے بعد کوئی سکون ہو، سبب ہو، تو سبب کتنے ہیں حمزہ اور سکون، اور جب سبب پیدا ہو جائے تو اس کی 9 قسمیں بنتی ہیں، پھر کتنا لمبا کرتے ہیں وہ سے کہتے ہیں مقدار مد، اور مقدار مد جو ہیں وہ 3 ہیں، وہ ابھی آپ کو تفصیل بتائی ہے، قصر، توسط اور طول۔ قصر 1 الف ہے، توسط 2 2.5 اور 4 الف تک جاتا ہے، اور طول جو ہے وہ 4 سے 5 الف ہے۔ تو مدات فرعی کی 9 قسمیں انشاءاللہ وہ ہم اگلے سبق میں شروع کریں گے۔ تو آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلے صفحہ پر وَلَقَدْ ہے، عبد المنان ہے، عبد المنان جی قاری صاحب، پڑھیے ذرا، جی وَلَقَدْ قاری صاحب، آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پڑھیے خوبصورت کر کے۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ شاباش۔ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس شاباش۔ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ما شاء الله۔ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون۔ راجہ صاحب دیکھیے ماشاءاللہ ہمارا بیٹا کتنا اچھا پڑھنا شروع ہو گیا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے۔ جی حاجی صاحب، عبد المنان خوبصورت پڑھنا لگ گیا، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ عبد المنان پھر پڑھو ایک دفعہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، 2 دفعہ ہے جی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ماشاءاللہ۔ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس جی۔ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون۔ جی ماشاءاللہ۔ جی راجہ صاحب آپ پڑھیے ذرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا، میرے پیچھے پڑھیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا، وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ مُوسَى الْكِتَابَ راجہ صاحب میرے پیچھے پڑھیے ذرا. موسیٰ الکتاب مُوسَى الْكِتَابَ وقفینا، وَقَفَّيْنَا پر ہے وقفینا وَقَفَّيْنَا من بعده بالرسل، من بعده بالرسل وآتینا وآتينا عیسی ابن عيسى ابن مریم البینات، مريم راپر ہے البينات مریم البینات مريم البينات وأيدناه وأيدناه بروح القدس بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا رسول بما لا تهوى أنفسكم تهوى أنفسكم استكبرتم أنفسكم المستكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا قاف پر كذبتم ہے ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وفريقا بڑا قاف ہے تقتلون وفريقا قا وفريقا تقتلون. وفريقا تقتلون. جی صحیح سے پڑھیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون. جی آج سا پڑھیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس كلما جاءكم رسول
بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم انفسکم مستقبر أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی حافظ صاحب ہیں کہ نہیں؟ جی جی کر سکتے. آپ پڑھو پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اگلی آیت پڑھو آپ سب اٹھا کر آواز. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. جی راجہ صاحب. کہاں سے؟ راجہ زبیر صاحب مائک کھولی ہے. جی جی جی. پڑھیے. فقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. جی صوفی صاحب آپ پڑھیے. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم وقليلا ما يؤمنون. جی آج صاحب. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. عبد المنان پڑھو بیٹا. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا ہمارا سبق اختتام تک پہنچا. دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.